إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا جو عنوان ہے ایک مختصر سا، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان، یعنی اللہ کے دوست اور شیطان کے دوست یہ کون ہوتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، آپ کی عمر کے لحاظ سے میں ایک دم مختصر سا اور آسان طریقے سے آپ کو تمام چیزیں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ہم بہت سارے ہمارے ماحول میں کہتے ہیں کہ فلاں اولیاء اللہ ہے، فلاں اللہ کے ولی ہے۔ اللہ ولی مطلب دوست، یہ اللہ کے دوست ہے اور یہ فلاں کرامات کرتے ہیں۔ یہ کبھی کچھ بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو کرامات دکھا رہے صحیح ہے یا غلط ہے، کیا واقعی میں اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بتایا۔ یہ تمام چیزیں میں بہت کشمکش میں نوجوان رہتے ہیں اور پہچان نہیں پاتے ہیں کہ صحیح کرامات والے کون ہیں اور واقعی میں کون، جو شیاطین کی مدد سے حرکات کر رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں۔ تو اس لیے میں نے مختصر سا آپ کے سامنے یہاں پر ایک درس تیار کیا آپ کو بتانے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، پلورل۔ ولی کہتے ہیں دوست، ولی اللہ مطلب اللہ کا دوست، اولیاء اللہ اللہ کے دوست مطلب پلورل ہے۔ تو سب سے پہلے میں مختصر سا آپ کو رکھ دیتا ہوں ایک بات، ویسے قرآن حدیث کے تمام دلائل موجود ہے، پروف ایویڈنس ہے اس کے حدیثوں میں، لیکن میں مختصر سا آپ کو بتا دوں، اللہ کا دوست ہر مومن بندہ ہو سکتا ہے۔ جو شخص اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس کے فرائض کو پورا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، عبادت کثرت سے کرتا ہے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اسے کرتا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے رک جاتا ہے، نو ڈاؤٹ اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہے، پھر بھی وہ کوشش میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ مطلب میں آپ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ جب بندہ نیک کام کرنے لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے کام کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو ایک بات آپ یاد رکھیے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور پرانے زمانے میں بھی تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، اس سے پہلے بھی تھے، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا جب تک لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ تو اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ یہ تقوی والے ہوتے ہیں، فرائض پورے انجام کرتے ہیں، لوگوں کے حق ادا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ وہ نہیں ہوتے ہیں جس کو مجذوب ہم کہتے ہیں، پاگل قسم کے لوگ، مینٹلی ڈسٹرب لوگ راستے پہ گھومتے رہتے ہیں، ہم ان کو اولیاء اللہ بولتے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے جو پاگل ہے، دماغی طور پر صحیح نہیں ہے، جس کا دماغی توازن برابر نہیں ہے، مینٹل پیپل جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ بھی اللہ ان کو بھی پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے معصوم بندے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے محروم رکھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ تو وہ ان کو آپ تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی سزا آپ کو دے سکتا ہے۔ بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سے اللہ کا تعلق نہیں ہے، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، چاہے پھر اس میں سگریٹ پینے والے، بیڑی پینے والے، گانجا پینے والے، پاگل قسم کے لوگ اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں، کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں ہے، کبھی تو ننگے بھی گھومتے کچھ، اور لوگ بولتے یہ اولیاء اللہ ہے۔ نہیں، یہ بے ادبی ہے اولیاء اللہ کی۔ سب سے بہترین ولی اور دوست جو اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو اپنے سب سے قریب رکھتا ہے، وہ ہے انبیاء۔ انبیاء سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ نبی اللہ کے سب سے قریب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء اور رسول کے بعد کون ہے؟ ان کے ماننے والے، جنہوں نے ان کو دیکھا، ان پر ایمان لائے، یعنی صحابہ۔
اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، اللہ کو اس کے بعد یہ لوگ پسند ہیں۔ اس کے بعد جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب رکھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے کرامات بھی ہوتی ہے۔ وہ چند چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ یونس، سورہ نمبر 10، آیت نمبر 42 اور 43 44، 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کے لیے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اب وہ کون ہے؟ اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن خود بولتا ہے کون ہے اولیاء اللہ؟ جو ایمان لائے، جو سب سے پہلے ایمان لائے، ایمان ان کا مکمل، اور اس کے بعد وہ اللہ سے ڈرے۔ یتقون، اللہ سے ڈرنے والے، جن میں تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اللہ سے ڈرنا، کوئی بھی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ نے جو احکامات نازل کی اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کا تقوی ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، ہم اس پر ابھی بات نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب اللہ کے پرہیزگار بندے ایمان لائے، پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ جل شانہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی باتوں سے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مطلب اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ آپ نیک بنیے، نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ناچ گانے سے بچائیے، موسیقی سے بچائیے، شرک سے بچائیے، بدعت سے بچائیے، ہر وہ کام سے اپنے آپ کو بچائیے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت بھی کامیابی۔ اللہ کے ولی بننے کا فائدہ اور اللہ کے ولی کون ہے میں نے آپ کو بتایا۔ چلیے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 207، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کو دوست ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ تمام ایمان والے اگر وہ ایمان پر جمے رہتے ہیں تو وہ اللہ کے دوست ہیں۔ پھر اللہ اپنے دوستوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ ظلمات، اندھیروں میں سے نکالتا، اجالے میں ان کو لے کے جاتا ہے، مطلب ان کو روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا ہے، مطلب ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مطلب جو ایمان لاتے ہیں نا اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے، گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے کر آتا ہے، شیطان سے بچا کر اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کی طرف، قرآن کی طرف ان کو لے کر آتا ہے، جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ بننے کی ہم کوشش کریں، یعنی عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنائے، مقرب بندہ بنائے۔ سورہ انفال، سورہ نمبر 8، آیت نمبر 34، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اور یہ کفار اس مسجد حرام کے متولی نہیں بن سکتے، ان کے متولی تو صرف متقین بن سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام جب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کی تبلیغ کی کام کیا، تو خانہ کعبہ کو جو سنبھالتے تھے وہ پہلے مشرک لوگ تھے نا، پہلے وہ ایمان والے تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، دھیرے دھیرے ان کے اندر برائیاں آنے لگی۔ پہلے وہ صحیح مذہب پر تھے، لیکن جب برائیاں آئی تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت لا کے رکھ دی اور عبادتیں شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے رسول بھیجا، پھر ان کو دین سکھایا، اور کہا کہ اس کے متولی جو ہے کافر لوگ نہیں بن سکتے۔ متولی مطلب جو اس کے سنبھالنے والے نگہبان ہیں۔ کہا یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو قائم کرے، اللہ کی عبادت گاہوں کو قائم کرے، اور یہ اللہ کے دوست ہے، اولیاء اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 196، غور سے سنیے پیچھے والے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بے شک اللہ ہی میرا ولی ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے بندے، نبی، جس نے کتاب اتاری ہے اور وہی نیکی کرنے والوں کا کارساز ہے۔ مطلب یہ آیت ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ اگر آپ کسی تکلیف، مصیبت، پریشانی، کسی بھی چیز میں ملوث ہو، یا کوئی آپ کو اس دین کے معاملے میں جو ہے تانا دے یا آپ کو ستائے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ ہی ہمارا ولی ہے،
جس نے کتاب اتاری یعنی قرآن، اور وہ نیکی کرنے والوں کا کارساز ہے۔ مطلب ایک انسان کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایمان لائے تو ہمارا ولی کون ہے؟ اللہ ہمارا ولی ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم اسے برائی سے اور بے حیائی سے دور کر دے، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور کیا فرمایا؟ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو چن لیتا ہے، صرف انبیاءوں کو نہیں، انسانوں میں بھی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا پرانی قوموں میں لوگوں پہ الہام ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں بات ڈال دیتا تھا، ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو کہا کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کئی وقتوں پر الہام کیا عمر کے دل پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو الہام کیا اور ان کو بات جو ہے رہنمائی کی دین کی طرف۔ اس کا آپ دیکھیے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں، صحابہ یہ اولیاء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرامتیں کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر ایک بار جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، آگے آئیں گی بات، اور انہوں نے ایک صحابی کا نام لیا جو کسی جنگ پر گئے ہوئے تھے، جہاد پر گئے تھے، اور آپ نے ان کو اس جنگ کے خطبے میں، معاف کیجیے جمعے کے خطبے میں آپ نے کہا کہ تم فلاں پہاڑی کی طرف ہو جاؤ، ساریہ نام تھا ان کا، کہ ساریہ کی طرف تم لوگ ہو جاؤ، اور وہ وہاں سے جو ہے سرک گئے۔ وہ جنگ سے لوٹنے کے بعد آئے کہ کہا کہ میں نے میدان جنگ میں حضرت عمر کی آواز سنی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمایا ان کی۔ اسی طرح ایک جہاد پر ایک ٹکڑی کو بھیجا گیا، ان کے آنے سے پہلے حضرت عمر نے اعلان کر دیا، لوگوں کو بلایا اور کہا کہ مبارک ہو، ہم لوگ جو ہے جیت چکے ہیں۔ سب نے پوچھا آپ کو کیسا پتا؟ کہا کہ میرے بھائی، ایک جن بھائی نے آ کر مجھے خبر دی۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کی کیسی مدد کرتا ہے دیکھیے۔ کہا کہ میرے ایک مومن جن بھائی نے، جو مسلمان جن تھا، اس نے آ کر خبر دی، کیونکہ جنوں کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہو۔ اس زمانے میں کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی وائی فائی کارڈ لیس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پہلے بتا دیا کہ یہ مسلمان جیت گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے ولیوں کی مدد فرماتا ہے۔ عورتیں بھی اللہ کی ولی ہو سکتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے چل کر یہ میری حکومت ختم کر دے گا۔ کسی نے جو ہے بھوشیوانی کی تھی ان کے پاس ایسے ہی، لیکن دیکھا کہ بہت لوگ قتل ہو جا رہے ہیں، تو کہا کہ ایک سال قتل کریں گے، ایک سال قتل نہیں کریں گے۔ جس سال قتل نہیں کرنا تھا حضرت ہارون پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور جس سال قتل کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا، یعنی اس کو ہم نے وحی بھیجی۔ اوحا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وحی وہ ہوتی ہے جو فرشتے لے کر آتے نبیوں پر، اور غیر نبی پر وہ بات جب پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ دل میں ان کے بات ڈال دیتا ہے، اس کو الہام بولتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اسے ٹوکری میں ڈال اور بہا دے، ورنہ کوئی ماں اتنا بڑا رسک کیسے لیں گی بچے کو ندی میں چھوڑ دے۔ لیکن اللہ نے بات ڈالی دل میں، انہوں نے ٹوکری لی، موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈالا اور ندی میں بہا دیا۔ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کو اپنا ولی دوست بناتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے ایسی سچویشنز میں جب وہ نیک بنے، پرہیزگار بنے، اللہ کے فرما بردار بنے۔ ایسے کئی صحابہ تھے، پتہ آپ کو، جن کو اللہ نے اپنا ولی بنایا، دوست بنایا۔ وہ جب بھی دعا کرتے اللہ دعا قبول کرتا، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اتنے پرہیزگار نیک تھے۔ ہم بھی ویسی کوششیں کریں گے، اللہ ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے شیطان سے کہا تھا، جب شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی نا، قیامت تک مجھے مہلت دی جائے۔ آپ دیکھو شیطان کتنا بے عقل تھا، نافرمانی ہوئی، سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، نکال دیا۔ تو معافی مانگ لینا تھا اللہ سے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، عقل مندی کا کام کیا، انہوں نے کیا کیا؟
توبہ کی، معافی مانگی اللہ سے، اللہ نے معاف کر دیا۔ شیطان اکڑ گیا تکبر، اس لیے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تکبر آیا اس کو، معافی مانگنے کے بجائے کیا دعا مانگ لیا، قیامت تک مجھے مہلت دی جائے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ وہ رزلٹ بعد میں سوچنے لگا، لیکن دیکھیے آج بھی وہ تکبر میں وہ توبہ نہیں کیا نا، تو ایسے لوگوں کے عقل پر جو ہے کیا ہوتے ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ اب بولیں گے شیطان کو تو سب معلوم تھا کہ اللہ ہے، فرشتے ہے، فرشتوں کو دیکھا، پھر اس نے اتنی بڑی نافرمانی کیسے کیا؟ کبھی کبھی آپ کے عقل میں آتا ہوگا نا یہ، کیا ایسے کیسے سب کچھ دیکھا اس نے کہ اللہ سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے؟ ہمارے بھائی اور بہنیں اور ہم اپنے آپ کو خود کو دیکھ لیں، ہم جانتے اللہ کی کتاب قرآن ہے، ہم جانتے قیامت آنے والی ہے، قبر میں ہم کو جانا ہے، پھر بھی گناہ کرتے کہ نہیں؟ ہم برابر ہے کہ نہیں؟ انا کا مسئلہ، دنیا کی محبت، تکبر، یہ چیزیں انسان کو حسد، جلن کیا کرتی ہے؟ حق کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ آج ہمارے بھی اندر کچھ لوگوں کا ایسے ہی حال ہے۔ تو اس نے سب جانتے بوجھتے ایسا کیا، تو کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیا، میرے مخلص بندوں پر تیرا غلبہ نہیں چلے گا، میرے دوست جو رہیں گے ایمان والے، پرہیزگار، متقی، وہ میرے دوست۔ اللہ وہ فرما رہا ہے کہ تیرا ان پہ بس نہیں چلے گا، تو ان کو نہیں بہکا سکتا۔ اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے، قرآن کو اور حدیث کو، انشاءاللہ شیطان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ اسی طرح سورہ ال عمران آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37، اس میں حضرت مریم کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کے خالو ہے حضرت زکریا رشتے میں بھی، اور نبی ہونے کی حیثیت سے نبی امت کا باپ بھی ہوتا ہے، تو حضرت مریم کے وہ کیئر ٹیکر بھی تھے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے کیا کی تھی؟ نظر مانی تھی کہ جو بھی اولاد ہوں گی اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گی۔ تو حضرت مریم دن اور رات اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتی، پڑھتی اس کو، اور عبادت میں لگی رہتی دن رات۔ تو حضرت زکریا جب ان کے حجرے میں جاتے ان سے ملنے کے لیے، تعلیم تربیت انہوں کرتے تھے نا، ان کی نبی بھی تھے، تو دیکھتے حضرت مریم کے گھر میں بہت سارے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت مریم سے پوچھتے، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے مجھے دیا ہے۔ تو غیب سے ان کے پاس وہ پھل آ جاتے جو فلسطین کے اطراف میں اگتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی ایسی مدد فرماتا ہے، مطلب اللہ کی ولی ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، نیک، پرہیزگار، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس طرح سے رزق دیا اور ان کی مدد فرمائی۔ سورہ صافات میں سورہ نمبر 37 آیت نمبر 139 سے 144 تک اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے، پھر قرآن اندازی کے بعد وہ اس میں مغلوب ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو جب بھیجتا تو ان کی ڈیوٹی ہوتی قوم کو ہدایت کی طرف بلائے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم مان ہی نہیں رہی تھی، تو وہ غصے میں آ کر، ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ نے ابھی حکم جاری نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ان سے ناراض ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی تنبیہ کی۔ کیسے؟ وہ ناراض ہو کے چلے، ایک کشتی میں بیٹھے اور اس شہر کو چھوڑ کر ندی میں چلے گئے کچھ لوگوں کے ساتھ میں۔ ندی میں طوفان آیا، کشتی ہلنے لگی، کشتی میں کچھ پرابلم آ گیا، تو طے کیا گیا ہے کہ اس کا وزن کم کیا جائے کشتی کا، اور ایک آدمی کم ہو جائے تو کشتی بیلنس ہو جائیں گی۔ تو کہا کہ قرآن اندازی کریں گے، کچھ ڈالیں گے، پانسے وغیرہ دیکھیں گے، جس کا نام اٹھتا ہے نام لکھ کر ڈالیں گے، جس کا نکلا اس کو کشتی میں سے ڈبو دیا جائے گا، اس کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام۔ تو لوگوں نے ان کو دھکا دے کے اندر گرا دیا۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، ایک بڑی ویل مچھلی آئی اور ان کو نگل گئی، بہت بڑی مچھلی تھی۔ اس مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی، اپنی دوستوں کی ایسی مدد فرماتا ہے، حالانکہ غلطی ان سے ہوئی لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا، انہوں نے توبہ کی، جیسا آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ مچھلی آ کر کنارے پر ان کو اگل دی، باہر نکال دیا۔ پھر وہ وہاں پر رہے، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، قوم کی طرف واپس گئے، قوم کو کہا کہ عذاب آنے والا ہے، توبہ کرو۔ قوم پہلے نہیں سمجھی، بعد میں قوم نے دیکھا بڑے بادل آ گئے، گہرے کالے کالے بادل، قوم بھاگتی ہوئی گئی، ایک میدان میں جمع ہوئی، اللہ سے معافی مانگنے لگی، عذاب ہٹا دیا گیا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب آنے سے پہلے بندے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، عذاب آنے کے بعد معافی نہیں ہوتی۔ جیسے فرعون، جب فرعون ڈوبنے لگا تب ایمان لایا تھا، پتہ آپ کو کیا بولا فرعون؟ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کلمہ پڑھ رہا تھا معلوم آپ کو فرعون، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اسی سمندر کی مٹی ریت لا کر اس کے منہ میں بھر دی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، وہ جہنمی ہو گیا۔ عذاب آ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ویسے ملک الموت کو آپ دیکھ لیں، مرنے کا وقت قریب آ گیا، توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانی جب آ جائیں گی، سورج مغرب سے نکلے گا، تب بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں ان سچویشنز میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی، اپنے دوست یونس علیہ السلام کو اس طرح سے بچایا۔ ایسے اور بھی جو ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تھی، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے ان کو بچا لیا۔ اب آپ کہیں گے وہ نبی تھے، میں آپ کو ایک بہترین واقعہ سناتا ہوں۔ اب بولیں گے وہ تو نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے مطابق ٹھنڈی ہو جا، زیادہ بھی ٹھنڈی نہیں، ابراہیم کے مطابق۔ وہ آگ میں سے زندہ نکل آئے، لیکن قوم کی جہالت دیکھیے، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائی۔ معجزے میں اور کرامات میں کیا فرق ہے؟ معجزہ چیلنج کے طور پر ہوتا ہے، مطلب جب قوم نہیں مانتی تو نبی بتاتے ہیں معجزہ کہ ہم یہ تمہیں اللہ کی نشانی بتائیں گے، کیا تم لوگ ایمان لا لو گے؟ وہ بولتے ہاں، تو پھر وہ معجزہ دکھاتے، جیسے اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یہ معجزہ ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور کرامات اللہ تعالیٰ نبیوں سے یا عام بندوں سے کسی سے بھی کروا سکتا ہے، یہ چیلنج نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ خصوصی ہوتا ہے اپنے ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو اس کے قریب رہتے ہیں، مطلب جو عبادت گزار ہے، نیک ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، مسلمہ ابن کذاب، لیکن اس زمانے میں اس کو کوئی رسپانس نہیں ملا ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پورے عرب میں پھیل گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ اس زمانے میں یہ فتنہ بہت ابھر گیا، مسلمہ ابن کذاب کے فالوورز بڑھنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک فوج تیار کی اور کہا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، یہ جو ہے جھوٹے نبی ہیں، اور ان کو ختم کیا گیا۔ خالد بن ولید اس کے کمانڈر تھے، اور انہوں نے جو ہے زبردست لڑائی ہوئی اور اس میں مسلمہ مارا گیا۔ اس سے پہلے کیا واقعہ ہوا کہ ان کے علاقے میں، مسلمہ کے علاقے میں جو بھی ایمان لاتا، مسلمان بنتا، تو مسلمہ اس کو بلاتا اور کیا بولتا؟ تو مجھ پر ایمان لا، اللہ کے رسول پہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں۔ اور جو انکار کرتا اس کو سزائے دیتا یا ملک سے باہر نکال دیتا۔ ویسے ایک شخص ہے، ان کا نام ہے مسلم، ان کا نام مسلم تھا، حضرت مسلم صحابی۔ حضرت مسلم ایمان لائے تھے، تو مسلمہ نے کہا کہ ایمان پہ سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ وہ کہا کہ نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ تو مسلمہ نے کیا کیا؟ ان کو آگ میں ڈال دیا، پتہ ہے آپ کو؟ اور آگ میں ڈالنے کے بعد بھی وہ نہیں جلے، وہ ویسے ہی واپس آئے اندر سے۔ یہ نبی نہیں ہے حالانکہ۔ مسلمہ نے دیکھا یہ کرامت ان کی، وہ اللہ سے دعا کرتے جاتے تھے، بس جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو مسلمہ پریشان ہو گیا اور جلدی سے ان کو ملک بدر کر دیا، اس سٹی سے نکال دیا گیا۔ لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ میں نے جلایا اور نہیں جلے تو لوگ بولیں گے یہ جھوٹا نبی ہے، میری یہاں بدنامی ہو جائیں گی، ان کو وہاں سے نکال دیا۔ بعد میں ایسا واقعہ ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں کسی نے کہا کہ حضرت مسلم آئے ہوئے ہیں مدینہ۔ حضرت عمر ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، ان کا حلیہ دیکھ کر پہچانا اور کہا کہ کیا تم مسلم ہو، مطلب حضرت مسلم؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام سے اپنے آپ کو کہا، نہیں میں فلاں جو ہے ابو عبداللہ وغیرہ ایسے نام، کیونکہ صحابہ میں، تابعین میں ان کی خصوصیت تھی، نیکیوں کو چھپاتے تھے، تو بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ میرے ساتھ واقعہ ہو، کہا کہ میں فلاں فلاں ابو فلاں ہوں۔ حضرت عمر بھی ذہین تھے، انہوں نے کوشچن کیا، کیا تم مسلم نہیں ہو؟ تو پھر وہ خاموش ہو کے کہا کہ ہاں۔ تو کہا بس میں ملنا چاہتا تھا اس شخص سے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بعد آگ سے بچایا۔ پھر انہوں نے ان کو گلے لگا لیا۔ تو دیکھیے اللہ کے ولی، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ چلیے ایسے اور بھی واقعات اور بھی جو ہے قرآن سے اور حدیث سے دلائل موجود ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں اور ان کی کرامات کے بارے میں، ذرا سنیے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست کو ستائے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب آتا ہے، ان میں سب سے بہتر عبادت ہے فرائض کا انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے دوستوں سے دشمنی مت رکھو، میرے ولی سے دشمنی مت رکھو، اور کیا فرمایا، میرا ولی کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو فرائض پورے ادا کرتا ہے، فرض نمازیں، فرض روزے، زکوٰۃ، استطاعت ہے تو حج، والدین کی خدمت، یہ سب فرائض، جو فرائض ہے نا، جو فرائض پورے ادا کرتا ہے وہ میرے قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور میرا بندہ نفلی عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل عبادتیں، نفل روزے، پیر جمعرات کا روزہ اور تہجد کی نماز ہے نا، اوابین کی نماز کثرت سے نفل بھی پڑھتا ہے فرض کے ساتھ ساتھ، تو وہ مجھ سے اتنا قریب آ جاتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس پیر سے وہ چلتا ہے۔ اور آگے فرمایا اور جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اس کی تشریح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ اس کے کانوں میں بری چیزیں سننے نہیں دیتا، بری چیزیں دیکھنے نہیں دیتا، اس کے ہاتھوں سے برے کام نہیں ہوتے، اس کے پیروں سے برے کام نہیں ہوتے، وہ برائی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہاتھ میں آ جاتا، کچھ لوگ غلط مانا لیتے، دیکھو اللہ ہاتھ میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ پتھر میں، یہ اپنا عقیدہ نہیں ہے، سمجھا آپ کو؟ ہر جگہ اللہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اللہ کہاں پر ہے؟ پہلے دیکھا نا، اس سے پہلے ہم نے، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے سب چیزوں پہ نظر رکھتا ہے، اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنا کسی کو پڑے مطلب یہ کمزوری ہے نا، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہر چیز کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ اپنی ذات سے فزیکلی عرش پر ہے، اور اپنی صفات کوالٹیز سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، سمجھا آپ کو؟ صفات سے اللہ ہر جگہ ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے قریب آ جاتا ہے، یا فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نفلی کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ پھر آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوں گی، جب بھی اللہ سے مدد مانگیں گے اللہ مدد کرے گا، اللہ ہر چیز سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ فرائض ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نوافل آپ کو کرتے رہنا ہے۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، اس لیے میں آپ کو آگے بڑھتے ہوئے جو ہے بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ جیسے حضرت عمر کی میں نے ایک کرامت آپ کو بتائی، اسی طرح حضرت برا بن عازب ایک صحابی ہے، جب وہ کسی چیز پہ قسم کھا لیتے کہ ایسا اللہ کی قسم ایسا ہوگا تو ویسا ہی ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک فلاں جنگ میں مسلمان جیتیں گے، پہلی صف میں رہوں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا، اور ویسا ہی ہوا۔ اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا تھا۔ اس طرح علا بن القصری رضی اللہ دعا کی کہ یا علیم یا حکیم یا علی یا عظیم، ان دعا کی پوری ہوتے ہی ایک موقع پر اپنا دست سپہ لے کر سمندر میں کود گئے، لیکن ان کے گھوڑے اندر ڈوبے نہیں۔ یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے، جب ایک جگہ پہنچے تو سمندر آ گیا، انہوں نے دعا کی اللہ سے یا علیم یا حکیم یا علی یا عظیم، اور گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیا، گھوڑے تیرتے ہوئے ہزاروں کلومیٹر پہنچ گئے۔ یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایسے شخص کو بد دعا دی جو انہیں ایذا دیتا تھا، تو وہ وہیں مر گیا۔ ویسے جنرلی اولیاء اللہ کسی کو بد دعا نہیں دیتے، یہ اسی وقت دیتے جب بہت زیادہ تکلیف دی جائے۔ اس طرح سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک آدمی حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دے رہا تھا۔ حضرت سعد کو غصہ آیا کیونکہ یہ اپنے ساتھیوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور انہوں نے اس کو بد دعا کی۔ جب بد دعا کی تو کیا ہوا؟ ایک پاگل اونٹ رسی توڑ کر آیا
اور اس آدمی کو کندھیل کر مار دیا اپنے پیروں سے. انہوں نے جیسی دعا کی قبول ہوئی. تو حضرت سعد کی بھی دعا قبول ہوتی تھی. تو ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. حضرت ابو ہریرہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ جب کھانا کھاتے تو پلیٹیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی. انہوں نے سنا پلیٹ اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی, برتن. یہ اللہ کی کرامت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اب اولیاء شیطان کون ہوتے ہیں؟ کوئی شخص ایسی کرامت آپ کو دکھائے جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے, اور وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کرامات دکھا رہا ہوں, تو وہ شیطان کا ولی ہے, سمجھ جاؤ. شرک کرتا ہے, تعویذ لٹکاتا ہے, قبروں کو سجدے کرتا ہے, الگ الگ جگہ جا کر ایسے عمل کرتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں اور کہتا ہے کرامت ہے. کرامت نہیں, وہ شیطان کی مدد سے کام کرتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے, ٹھیک ہے. چلیے, یہ اولیاء شیطان ہیں, یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں. غور سے سنیے, امام احمد ابن حنبل کا قول کتنا زبردست ہے. اگر تم کسی آدمی کو دیکھو وہ پانی پہ چلتا ہے, آگ میں ٹھہرتا ہے, ہوا میں اڑتا ہے, تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, یہ جن اور شیاطین کی مدد سے کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول کبھی پانی پہ نہیں چلے, اللہ کے رسول کبھی ہوا میں نہیں اڑے, تو یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ کون ہے؟ شیطان ہے. فوراً سمجھ جاؤ یہ شیطان کا ولی ہے, شیطان کا دوست ہے. اللہ کا ولی ایسے کام نہیں کرتا, ایسے جو ہے کرامت نہیں دکھاتا ہو. تو سیدھی سی بات ہے, جو نماز کا پابند نہیں, جو نمازیں نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا اور کرامتیں دکھا رہا ہے, اور آپ بولیں گے اللہ کا ولی نہیں, یہ جن اور شیاطین سے کام کرتے ہیں. یہ جن اور شیاطین کی باتوں کو مانتے ہیں, تو جن اور شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں جو برے جن ہوتے ہیں, اور ان کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گھما کر کہتے ہیں کہ یہ کرامات ہے, جبکہ وہ کرامات نہیں ہوتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 207 اللہ تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں, ان کے ساتھ طاغوت شیطان ہے. ان کا دوست کون ہے؟ شیطان ہے. اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور یہ لوگ جہنم والے لوگ ہیں, اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو کوئی بھی شخص دنیا کا قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کچھ باتیں کہتا ہے, اور آپ کو وہ چیزیں غائب کی دکھاتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں دکھائی, اور کراماتیں دکھاتا ہے کہ میں جن سے بات کرتا ہوں اور فلاں سے بات کرتا ہوں, فلاں میرے قبضے میں جن ہے, یہ سب جو ہے شیطان کے دوست, شیطان کے ولی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جادوگر رہتے, ادھر سے جا رہے غائب ہو جا رہے, ادھر سے نکل رہے, تو آپ بھی بولتے ہیں کیا زبردست جادو. یہ جنوں کی مدد سے کرتے ہیں. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک میجک شو میں گیا, کہا کہ میں زیادہ دین نہیں جانتا تھا, مسلمان تھے, تو میں نے دیکھا اس شو میں کیا ہوتا تھا, ایک آدمی آتا تھا اور کچھ منتر پڑھتا تھا, اور ایک لڑکی آتی تھی, وہ دیوار پہ چپکلی کی طرح چلتی تھی, اوپر تک سیلنگ پہ چلتی تھی اور گرتی بھی نہیں تھی, اور لوگ تعریف کرتے تھے. تو کہ اچانک میرے دل میں کیا آیا کہ میں اٹھا اور میں نے جا کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو وہ پٹ بل کے نیچے گر گئی اور اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی. تو پھر مجھے اللہ کے رسول کی حدیث یاد آئی کہ آیت الکرسی پڑھنے پر شیطان بھاگ جاتا ہے. تو شیطان اس کی مدد کر رہا تھا, اس کو چڑھا رہا تھا. جب آیت الکرسی پڑھے تو چھوڑ کے بھاگ گیا ہو. سمجھا آپ کو؟ میں نے خود دیکھا ہے یہ واقعہ ایسا. ایک عیسائی تھا, میں اس کو دعوت دینے کے لیے گیا, ایک بار اسلام کے بارے میں بتانے گیا. اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو ہولی گھوسٹ آتے ہیں. ہولی گھوسٹ مطلب جبرائیل علیہ السلام. کہا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ابھی بھی میرے بازو میں وہ کھڑے ہیں. بولنے لگا میرے کو ایسا. کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے, ابھی وہ میرے بازو میں کھڑے ہیں. میرے کو بولنے لگا. میں سمجھ گیا یہ شیطان ہے, جن ہے, جو اس کو جبرائیل علیہ السلام کی شکل لے کر آ کر جھوٹ بول کر کھڑا ہے. صرف اللہ کے رسول کی شکل نہیں لے سکتا جن, شیطان. تو میں نے کیا کیا, میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا. میں نے ریئل میں یہ میں نے خود دیکھا ہے ٹیسٹ کر کے. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا. میں نے پھر اس عیسائی کو بولا کیا ابھی بھی تمہارے بازو میں ہے وہ؟ ایسا مسکرانے لگا.
مطلب وہاں سے بھاگ گیا تھا شیطان. میں نے بولا بولو نا کیا ابھی بھی ہے وہ تمہارے بازو میں؟ تو کچھ نہیں بول رہا ہو، ایک نہ دو کچھ نہیں، صرف مسکرا رہا. تو آپ کا اللہ پہ عقیدہ ہے، یقین ہے پورا، اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہیں، شیطان بھاگ جاتے. تو وہ شیطان تھا جو جبرائیل علیہ السلام بن کر آیا تھا اور اس کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا تھا. پھر میں نے اس کو دوسرا سوال کیا کہ تھوڑا بہت علم رکھنا چاہیے کچھ چیزوں کا. اولا بائبل بولتی ہے، جینیسس جو پہلی اس کی کتاب ہے، کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند کی اپنی روشنی ہے. گریٹر لائٹ رول دا ڈے، لیسر لائٹ ٹو رول دا نائٹ. تو چاند کو بھی بائبل نے روشنی کہا اور سورج کو بھی روشنی کہا. خود لیومینس، خود کی روشنی پڑھا نا آپ نے، لیومینس نان لیومینس، جبکہ چاند نان لیومینس ہے نا، خود سے چمکنے والے اور خود سے نہیں چمکنے والے، معلوم ہے نا آپ کو. الحمدللہ قرآن بہت صحیح بات بولتا ہے. قرآن نے کیسے لفظ استعمال کیے؟ سورج کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا شمس، سراج، وہاج. سراج اور وہاج کہتے ہیں لیومینس، خود سے روشن ہونے والے. اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی چاند کا استعمال کیا قمر کے لیے تو کیا کہا؟ نور یا منیر. منیر لفظ یا نور لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے ریفلیکٹڈ لائٹ. تو الحمدللہ قرآن سائنٹیفک بول رہا ہے نا. تو مطلب بائبل بولتی ہے چاند کی اپنی روشنی ہے، قرآن بولتا ہے کہ نہیں وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. تو تمہارے بازو عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے نا، ان سے پوچھا ایسا کیوں ہے، غلط کیوں بولتی بائبل؟ تو ہنسنے لگا. اپن بعد میں بات کریں گے، بھلے میں ہمارے بڑوں سے بات کروں گا بھلے اس کا جواب دینے کے لیے. بولا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے بازو میں بیٹھے ہو، تم بڑوں سے کہاں بات کر رہے؟ نہیں دے سکا جواب. مطلب اور بھی سوالات ہیں ایسے. بولے بتاؤ میرے کو سوال. میں نہیں، پہلے اس کا جواب لاؤ، بعد میں دوسرے. بعد میں وہ ملا ہی نہیں. تو شیاطین آ کر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو غلط راستے پر اور جو ہے برے راستوں پر لے کے جاتے ہیں. یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ان کی سمپل سی پہچان یہ ہے کہ ہر وہ ایسا عمل کریں گے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہوتا ہے. کسی بھی عجوبے چیز کو دیکھ کر آپ جو ہے فوراً ان کے جو ہے جھانسے میں نہ آ جائے. اکثر عورتیں ان کا شکار ہوتی ہیں. آپ دیکھیے باباؤں کے علاقوں میں ان کے در پر پورے عورتیں ہی جمع رہتی ہیں. میں مارکیٹنگ میں تھا، میڈیسن کی کمپنی کی ہم لوگ مارکیٹنگ کرتے تھے، تو میرا جانا ہوتا تھا ایسی جگہوں پر. تو میں دیکھا عورتیں ہی عورتیں بھری رہتی تھی، کیونکہ بابا لوگ دوائی بھی لکھتے تھے نا. ہماری کمپنی بولتی تھی فلاں بابا کے پاس بھی جا کر آ جاؤ، تو ہم جاتے تھے. تو یہ تعویذیں لکھتے ہیں، اور تعویذوں میں کچھ بھی لکھتے ہیں. کبھی کبھار تو ایسے نام لکھتے، فرعون، حامان نام لکھتے ہو، اور اس کے تعویذ آپ کو دیتے اور آپ خوشی سے پہن رہے ہیں. جبکہ قرآن کا تعویذ بھی آپ پہن نہیں سکتے، آپ فرعون کا تعویذ پہن رہے ہیں. کچھ بھی لکھتے ہیں اس پہ، حامان، فرعون. کیونکہ جن اور شیاطین کو خوش کرتے ہیں اس سے، وہ جس سے جن اور شیاطین ٹیمپرریلی ان کی تھوڑی سی مدد کرتے ہیں. تو اس سے آپ اچنبے میں نہ پڑے. ایون کوئی آپ کو ایک دم غیب کی چیز بھی بتا دے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. امام ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آسمان سے قبریں اترتی ہے، نیوز اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، تو یہ جن اور شیاطین کیا کرتے ہیں؟ جا کر ان کو سنتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال لے کر آپ کو بتاتا ہوں، ذرا دھیان سے سنو. کیا نام تمہارا؟ ہاں، نوید. فار ایگزامپل نوید چلے گئے ایک بابا کے پاس. جاتے نہیں انہوں، میں بات بتا رہا آپ کو، ٹھیک ہے. نوید چلے گئے ایک بابا کے پاس اور بولے بابا میرا 10ویں کا امتحان آ رہا ہے، تیاری برابر نہیں ہے. بابا بولتے گھبرانے کی بات نہیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا. 2 تعویذ، ایک لٹکانے کا، ایک پہننے کا کمر پہ، ایک ہاتھ پہ باندھنے کا آج کل تعویذ، ایک گلے میں باندھنے کا، ایک گھول کے پینے کا، پورے ساری سمسیایں دور ہو جائیں گی. نوید بولے اچھا بابا. نوید نے پورے تعویذ لا لیے. پھر بابا کو نوید نے بولے ارے بابا کچھ پیسے ویسے. نوید پیسے ویسے. بابا بولے توبہ توبہ، میں پیسے کہاں لیتا، وہ ڈبے میں ڈال دو، پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتا میں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایگزام کے پیپر خراب گئے، کچھ اچھے گئے، کچھ تھوڑے کمزور گئے. نوید اور ٹینشن میں. پھر ایگزام کے بعد بابا کے پاس، بابا پیپر بہت خراب گئے. 1 منٹ رکو میں دیکھتا ہوں. ہاں
کچھ دوائیں لگیں گی، کچھ علاج کے سامان لگیں گا، یہ لگیں گا، میں تو پیسے نہیں لیتا، بس دواؤں کا جو لگے گا 2000 روپے جو بھی رہیں گا تم دے دو، پیسے نہیں لیتا میں، وہ سامان کو لگنے والا ہے۔ نوید بولے ٹھیک ہے، کیسا بھی نکالے، انہوں نے اپنا گن کے دے دیے، کام ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر نوید چکر مارتے ایک ہفتے کے بعد، تو بابا بولتے ہاں میں کر رہا ہوں، عملیات چالو ہے، ہو جائے گا ہو جائے گا۔ نوید انتظار میں۔ اصل میں کیا ہوتا، آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے جو ہے فیصلے اتارتے، یہ بھی آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو لیک نہیں ہونے دے گا نا، لیکن یہ آزمائش ہے سب کے لیے۔ تو آسمان سے جب فیصلے اترتے ہیں، فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ان فیصلوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اوپر والے جب نیچے والے فرشتوں سے یہ ڈسکس کرتے ہیں تو جو جن اور شیاطین رہتے اپنے حدود کو توڑ کر ان خبروں کو جا کر سنتے ہیں۔ مطلب فیصلہ کیا گیا کہ اتنے لوگوں کی موت ہے، اتنے لوگ پیدا ہوں گے، یہ فلاں ایگزام میں کامیاب ہوگا، اس کا تجارت چلیں گی ڈوبیں گی، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، یہ شیطان ایگزیکٹلی وہ بات جا کر سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اختیار دیا ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کیا تو جہنم کا داروغہ ان کو آگ کے گولے پھینک کر مارتا ہے، جس کو ہم ٹوٹتا تارا بولتے ہیں۔ حدیث میں ہے نا اس کے تعلق، قرآن میں ہے نا اس کے تعلق سے، سورہ ملک کے اندر وہ ان کو مارتا ہے، گولے آگ کے گولے پھینک کر مارتا ہے، اور یہاں پر اپنا بیچارہ بندہ کیا کر رہا ہے، وش کر رہا ہے، ادھر اس کی پٹائی ہو رہی جن کی اور یہ وش کر رہا ہے۔ غیروں کی کاپی کرنے کے چکر میں اپن برباد ہو گئے، ادھر پٹائی چل رہی ہے اور یہ دعا کر رہا۔ ہاں سنو، یہ فرشتہ سن لیتا نوید پاس ہو گیا، معاف کیجئے گا جن، فرشتہ نہیں، یہ جن سن لیتا، یہ جن جا کر بابا کو بولتا، جو بابا نے جس کو قبضے میں کرے دعویٰ کیا، حالانکہ جن کے قبضے میں انہوں نے، جن جیسا بولا سننا پڑے گا نا، انہوں نے بولا کہ بابا جن نوید جو ہے پاس ہے، لیکن بابا کیا بولتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ملا جلا کر، ملاوٹ کر کے باتوں کو پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو وہ بابا کیا بولتے ہیں، نوید چانسز کم ہے، پھر 2000 اور لگیں گے۔ کیوں نہیں، بالکل میں لے کر آتا۔ نوید نے اور انتظام کر دیے، 2000 روپے اور جمع کرا دیے۔ ارے صاحب ایسا ان کو سوچو مت، انہوں نے ایگزامپل دے رہا، انہوں نے اور پیسے جمع کرا دیے، بس اب کام ہو گیا، حالانکہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو جن شیاطین سے خبریں لیتے ہیں، پھر جیسے ہی نوید پاس، مٹھائی کا ڈبہ بابا کے پیروں میں، اور بابا کی جے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے، عورتیں بھی بہت پریشان ہو جاتی، کوئی بھی بابا کے پاس جاتے بیٹھ جاتے، بابا بولتے تم بہت پریشان دکھ رہی ہو۔ کیا پریشان ہے بابا نے؟ ارے پریشان انسان ہی آتا نا وہاں پر، ارے سائیکولوجیکل ہے نا۔ پھر بابا کیا بولتے اس کو آلریڈی معلوم اس کے ذہن میں کیا چل رہا، بابا وہی بولتے۔ اب کوئی عورت آ گئی تو بابا کیا بولتے، کس نے کچھ تو بھی کر دیے تم کو۔ بازو والی لیڈی کو بولتی ہو صحیح بول رہے، نو میرے کو گھبراہٹ ہو رہی کیسی تو بھی، کتنے دنوں سے بول رہی نا میں تمہارے کو باجی۔ عورتوں کی ذہنیت سے کھیلتے ہو، پھر کیا ہوتا، تم کو جس نے کری نا وہ ایک دبلی جیسی عورت ہے، بولی نا میں نے پھپھو دبلے۔ وہ عورت ہری ساڑی پہنتی ہے، اکثر ان کے پاس ہری ساڑی، ہر عورت کے پاس ہری ساڑی رہتی ہے، تو وہ سائیکولوجیکل کیا کرتا ان کو گھماتا ہے۔ اب یہاں سے وہ جنوں کی مدد دینا شروع کرتا ہے۔ کیسے؟ تمہارا نام یہ ہے، بابا کو میرا نام بھی معلوم، تم نے فلاں وقت میں اکیلے میں کام کیے تھے، ارے یہ بھی معلوم، ان کو تو پورا غیب کا علم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، ابلیس اس کے پیچھے ایک جن لگا دیتا ہے جو پیدائش سے لے کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو حمزات بولتے ہیں۔ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، سب کے ساتھ ہے، اس کی ہر نیوز آپ کے پاس رہتی نا، آپ کے ڈیٹیل لائف اس کو معلوم ہے۔ وہ کیا کرتا، وہ جن بابا کے قبضے میں جو جن ہے اس کو یہ باتیں بتاتا، اور وہ بابا کو بتاتا، بابا آپ کو بتاتے، اور آپ سمجھ رہے کہ بابا انتریامی ہے۔ ارے سمجھا کیا، بابا کو سب کچھ نہیں۔ اللہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ حمزات کی مدد سے چیزوں کو معلوم کرتے ہیں، لیکن یہ تقدیر بدلنے کا طاقت اور اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ جو ہونے والا ہے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔
تو کیسے کھیلا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ ایک تو نفسیات سے اور جنوں کی مدد سے۔ تو یہ اولیاء شیطان ہیں، یہ شیطان کے ولی ہے، شیطان کے دوست ہے، تو کوئی ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، ایسی کرامتیں کرنے والے کے پاس گیا، اس کی 40 دن تک نماز نہیں ہوتی، اور جس نے جا کر اس کی بات کی تصدیق کی، اس کی بات کو مان لیا کہ صحیح کہا، وہ ایمان سے باہر چلا گیا۔ اب کلمہ پڑھنا پڑے گا، توبہ کر کے واپس اسلام میں آنا پڑے گا آپ کو۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے میری لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا، جس نے اس کی بات پر یقین کیا۔ یہ مختصر سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی اور دوست بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء شیطان سے محفوظ رکھے، شیاطین اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر ثابت قدم رکھے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔